You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پشتو فلم زرتاجہ کی کہ یہ فلم کن موضوعات کا احاطہ کرتی ہے اور کن معاشرتی مسائل اور موضوعات کو یہ فلم سامنے لے کر آئی۔ زرتاجہ 1975 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور عنایت اللہ خان اس کے ہدایت کار تھے۔ اس کے مین جو کردار تھے یا اداکار تھے کاسٹ میں شامل تھے ثریا خان، یاسمین خان، آصف خان، امان، جمیل بابر اور بدر منیر نے بھی اس میں مہمان اداکار کے طور پہ کام کیا تھا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ثریا خان ہی اس فلم کی پروڈیوسر بھی تھیں۔ زرتاجہ کے جو دو بنیادی موضوعات تھے جن پہ فلم بنائی گئی، ان کو ہم معاشرتی موضوع کہہ لیں یا معاشرتی المیہ کہہ لیں، وہ یہ تھی کہ پاکستانی معاشرے میں اور خاص طور پہ ہم اگر بات کریں پختون معاشرے میں، تو وہاں عورت کا اور ایک بیٹی کا کردار کیا ہے، کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے عورت کی اور بیٹی کی۔ اور دوسرا جو موضوع تھا وہ تھا لفظ پختو کے حوالے سے۔ پشتو زبان میں بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے بہت سے میننگز جو ہیں، مطالب جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ غیرت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اوورال دیکھا جائے تو جو پختون معاشرہ ہے اس کی رسم و رواجات اور اس کی جو روایات ہیں اس کو بھی پختو ہی کہا جاتا ہے۔ پشتون روایات ان کی پختو ہیں، غیرت کو بھی پختو کے معنی میں کہا جاتا ہے، مہمانداری ہے، مہمان نوازی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وسیع لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جو چار بنیادی کردار ہیں اس فلم میں وہ ہیں جنہیں نام دیا گیا ہے اس فلم میں: شہباز خان، سرفراز خان۔ یہ ایک ہی گاؤں میں رہنے والے دو نوجوان ہیں، جبکہ دوسرے دو کردار ہیں مرجان اور زرتاجہ کے۔ فلم کی کہانی یوں ہوتی ہے کہ ایک شادی کی تقریب میں ایک ناچنے والی کو مدعو کیا جاتا ہے، اور شادی کسی فنکشن میں گاؤں کا نوجوان شہباز جو ہے وہ اس خاتون پہ دل ہار بیٹھتا ہے یا اپنا دل اس کو دے دیتا ہے، اور محبت سے مجبور ہو کر وہ اٹھ کے اسی فنکشن کے تقریب کے دوران ہی اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جبکہ اسی گاؤں کا دوسرا نوجوان سرفراز جو ہے وہ بھی اس ناچنے والی کو شاید پسند کرنے لگتا ہے، اور یا اس کو اپنی پختوں کے یا غیرت کے خلاف سمجھتا ہے کہ ایک ناچنے والی کا ہاتھ تھاما جائے بھری محفل میں، تو وہ بھی بندوق اٹھا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے۔ لیکن شہباز اپنے وعدے کا، اپنے دھن کا پکا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ وہ اب مرجان کو، یہ وہ ناچنے والی لڑکی کا نام تھا، کہ وہ مرجان کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور وہ اس کو اب نہیں چھوڑے گا۔ ایک چھوٹا سا سین دیکھتے ہیں اسی حوالے سے کہ جس پہ غیرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سین دیکھیے اور پھر ہم اسی غیرت اور پختوں کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ شہبازہ تو دے لاس پریدا انہوں خبر نہیں دالا شہباز خان نیولے سرفرازہ وہ شہباز خان نیولے دالا سوس مر گیا انہیں شکوا سولے تماشا ختم شوا منی تماشا کو بہت شوری کی گی تو دے لاس پریدا تمہارا تکرائنو تیرے ناخلاص کا شہبازہ۔ شہباز مرجان سے بیاہ کر لیتا ہے اور ایک سال بعد ان کے ہاں ایک پھول کھلتا ہے زرتاجہ کی صورت میں۔ اللہ انہیں بیٹی سے نوازتا ہے، لیکن سرفراز اس کو طعنہ دیتا ہے کہ یہ بیٹی ایک طوائف ہے، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس نے ایک ناچنے والی سے جنم لیا ہے، اور جب یہ بڑی ہوگی تو یہ بھی ناچا کرے گی۔ اس بات پر شہباز جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اور ایک سین ایسا دکھایا جاتا ہے کہ جہاں وہ اسے طوفان اور بارش میں قبرستان میں لے جا کر ماں سے چوری زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں پیچھے بھاگتی ہے اور اس کو مرجان جو ہے وہ زرتاجہ کو بچا لیتی ہے۔
دود په زمون له خدای زوی را کړی دی نو څومره پخوا مرجان زرتاجہ کو بچا تو لیتی ہے لیکن تقدیر ایک اور موڑ لیتی ہے اور تھوڑے دنوں بعد شہباز کے ہاتھوں سرفراز کا قتل ہو جاتا ہے۔ شہباز پولیس سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتا ہے اور ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مرجان بھی زرتاجہ کی جان بچانے کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک قتل ہونے کے بعد جو پشتون ثقافت میں وہ ہے دشمنی کا عنصر بہت ہے اور بدلہ لینے کی روایات بھی ہیں۔ 1975 کے زمانے کو ہم دیکھیں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو اس وقت یہ روایات بہت زیادہ تھیں، آج کل بھی ہیں لیکن بہرحال اس میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ اور یہی بات قابل غور بھی ہے جو میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، سننے والوں کو، کہ پاکستانی کلچر میں آپ دیکھیں کہ پشتون معاشرے میں بھی بدلہ ہے اور اس طرح دشمنی جو ہے وہ پشت در پشت چلتی رہتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے۔ یہی کچھ پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے۔ تو یہ روایات جو ہیں ہماری ثقافت میں مشترکہ روایات ہیں، قطع نظر کہ ہم کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ہم کسی بھی قوم یا ذات سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن شاید یہ اس خطے کی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایات بڑی مضبوط تھیں۔ اب تعلیم کے زیادہ پھیلنے سے، سوشل میڈیا کے آنے سے، وقت گزرنے سے بہرحال اس میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ روایات موجود ہیں۔ مرجان اس خوف سے کہ زرتاجہ اکیلی لڑکی ہے اس کے ساتھ اور کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اس کو مردانہ کپڑوں میں پالتی ہے، جوان کرتی ہے اور گاؤں میں زرتاجہ ایک مرد کی طرح گھومتی پھرتی ہے۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تقدیر زرتاجہ کو سرفراز کے بیٹے سے ملا دیتی ہے اور ان کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ جبکہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ زرتاجہ کا اپنا باپ جو اب ڈاکوؤں کا سرغنہ ہے، وہ خود اپنی بیٹی کو اٹھا لیتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ بہرحال اس کہانی کو بتانے کا مقصد جو تھا وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی اور عورت کا کردار کیا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے جو بیٹی کو بہت زیادہ محبت اور عزت اور دیتا ہے اور اسے رحمت دیتا ہے، قرار دیتا ہے اللہ کی، لیکن ہمارے معاشرتی روایات جو اسلام سے پہلے کی اس خطے میں موجود ہیں، ہم شاید اس کے زیر اثر ہیں اور ابھی تک ہم بیٹی کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہم معاشرتی اقدار کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ اپنے مذہبی اور دینی اقدار کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یا اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینا بھی آج تک جو ہے وہ گوارا نہیں کیا جاتا اور ہم بیٹی کو پرائی امانت سمجھتے ہیں، اور پھر جو غیرت اور عزت کا تصور اس سے وابستہ ہے ہمارے پنجابی کلچر میں، سندھی کلچر میں اور پشتو کلچر میں، جس کو پختوں کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس لفظ میں یہ مفہوم بھی آتا ہے، تو اس کے تحت بھی بیٹی ہمارے لیے شاید ایک بار سمجھی جاتی ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اب اس پہ تبدیلی تو یقیناً آ رہی ہے، لیکن یہ ہماری ثقافت کا، ہمارا جو تہذیب ہے جو اسلام سے پہلے اس خطے میں تھی،
وہ شاید اس کا اثر ابھی تک نمایاں چلا آتا ہے، اور پاکستانی سینما نے اس موضوعات پہ فلمیں بنائی ہیں۔ آج کی پشتو فلم زرتاجہ بھی اسی حوالے سے پیش کی گئی۔ اس پہ جو یہ تجزیہ تھا کہ ہم اپنی فلموں کو دیکھ لیں کہ تکنیکی لحاظ سے بے شک وہ پیچھے ہیں، ہدایت کاری پہ ہم بحث نہیں کرتے، اس وقت اداکاری پہ بھی نہیں کرتے، موضوعات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے میں بات کرتا ہوں تو ہماری فلموں نے ان موضوعات کو یقیناً اجاگر کیا ہے، اور ان کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے پہ فرق پڑا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جہاں برائیاں ہم فلم سے وابستہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے برائیاں سیکھیں، برائیاں پھیلیں، تشدد پھیلا، سب کچھ ہے، لیکن یہ پہلو بھی، بیٹی کی حرمت محبت کا پہلو بھی، عورت کی اہمیت کا پہلو بھی، عورت کا مقام کا پہلو بھی بہت واضح ہوا ہماری علاقائی فلموں میں بھی اور ہماری قومی زبان کی بننے والی فلموں میں بھی۔